لوگوں سے ملو تو مسکرا کے ملو. صحابہ کا مزاج تھا مسکرانے کا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، مشکات شریف کی حدیث ہے جہاں بیویوں کے ساتھ نرمی کا بیان کیا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور کو گھیرے بیٹھی تھیں اور خرچہ مانگ رہی تھی کہ جو خرچ آپ دیتے ہو پورا نہیں ہوتا، آپ خرچہ بڑھائیے. سب گھیرے بیٹھی تھی. آج بھی عورتیں مانگتی ہیں، گھر سے نکلے لاؤ تو کہیں کچھ پیسہ ویسا دے ہو کہ چلیں جائیے. کہتے کہ نہیں کہتے بولو، گھر میں سب کچھ ہے لیکن کچھ دے کے جاؤ. نبی کریم کی بیویاں بھی گھیرے بیٹھی تھیں کہ جو آپ خرچہ دیتے ہو پورا نہیں لگتا، آپ بڑھائیے. سرکار بیٹھے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے اور سوچا کہ آج حضور کے پاس جاؤں گا اور ایسی بات کروں گا کہ حضور کو مسکراہٹ آ جائے. ہنسانے کی نیت سے حضرت عمر حضور کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں گئے تو حضور سے ایک مسئلہ پوچھا، حضور کو ہنسانے کے لیے. کہ حضور اس آدمی کے بارے میں آپ کیا جواب دے رہے ہیں جس آدمی کی بیوی خرچ اس سے مانگے اور وہ اتنا نہ دے سکے تو کیا کرے؟ جیسے اتنا پوچھا ویسے حضور ہنس پڑے، فرماتے عمر وہی معاملہ تو میرے گھر میں بھی ہے، یہی حال میرے ہاں بھی ہے. سب جٹی ہوئی ہیں، مانگ رہی ہیں، خرچہ زیادہ مانگ رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا ویسے اٹھے اور ان کی بیٹی حفصہ حضور کے نکاح میں تھی. حضرت عمر پہنچے اور اپنی بیٹی حفصہ کا گلا دبا دیا، گلا پکڑا گھٹر ہوا. کہا تو سرکار کو تکلیف دے رہی ہے، خرچ زیادہ مانگ رہی ہے، نبی کے نکاح میں رہ کر کے صبر نہیں کرتی، جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں اسی پہ صبر کر. حضرت ابو بکر آئے، سنا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا گلا دبایا. کہا حضور کو تکلیف دے رہی ہے، خرچ زیادہ مانگ رہی ہے. اس سے دو چیزوں کا اندازہ لگا. ایک تو یہ کہ صحابہ حضور کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتے تھے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت بعد میں، نبی کی محبت پہلے تھی. کوئی اپنے بیٹیا کے گھٹر ہوا دبئی، لیکن نبی کریم کی محبت صحابہ کے دلوں میں کتنی تھی. اس کے نبی بہت بڑی دولت ہے. کسی کہنے والے نے کہا عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا. اے لوگو، جیو تو نبی کی محبت میں جیو، لیکن ایک ہے دعویٰ اور ایک ہے اس کی نشانی. دعویٰ نبی سے محبت کا ہے تو نبی کی سنتوں کے عامل بنو گے. بغیر نبی کی سنتوں پر عمل کیے نبی کی محبت ہو نہیں سکتی. خوش نصیب ہیں ہمارے مرحوم پردھان محمد اسلم کے لڑکے، جنہوں نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہیں ہوا چلا جاتے کا، بولو فاتحہ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں تو کیا یہ کھانا قبر میں جاتا ہے؟ ہمارے یہاں کھنہ پوروا میں ایک بابا رہے تو جھوٹ بہت بولت رہے، تو گاؤں والے ان کے نام رکھ دیے نا جھٹاری بابا. ایک دن جھٹاری بابا تھے، کچھ بد عقیدہ لوگ پہنچے اور کہنے لگے بابا یہ بتاؤ کہ سنی سامنے دھرت ہو، کھانا دھرت ہو، فاتحہ کرت ہو، کئی مردن کے قبر میں جاتے کا؟ تو جاہل آدمی کہیں ہاں بھیا رکھت ہیں تو جیتے ہوئی، تو کہیں جات ہوئی تو کھیتوں ہی. تو جھٹاری بابا کہیں ہاں بھیا جئی تو کھیبے کری ہیں، تو کہتے کھات ہوئی ہیں تو قبر میں حقتوں ہی ہیں.
بڑے بدتمیز ہوتے ہیں اسے لوگ. تو جٹاری بابا سیدھے سادھے آدمی کہیں ہاں بھیا کہیں تو حق بے کری ہیں. تو کہیں تمرے مردن کے قبر میں بڑی گندگی رہا تھا. تو جٹاری بابا کہ نہیں بھیا گندگی نہ رہا تھا. کہیں کا ہے؟ کہیں ہمار مردہ پاوت ہیں کھاتے ہیں حقت ہیں اور تمہار مردہ کچھ پاوت نہیں ہے تو دور دور کے وہی کا صاف کیا کرت. یا ہر سے آمدنی و ہر خرچہ جیسے کو تیسے جواب. بتاؤ کہا تھا فاتحہ کرو تو کھانا کھلات ہو تو قبر میں جات ہوئی ہے. اے لوگوں بقرہ عید کے ٹائم پر ہم لوگ اپنے جانور کی قربانی کرتے ہیں. بولو سنی بھی کرتے وہابی بھی کرتے. اور بکرا ذبح کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد ذبح کرنے والا کھڑے ہو کر کے دعا مانگتا ہے. بکرا سامنے پڑا ہے. دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے اللہم تقبل هذه الاضحیہ. اے اللہ تو اس قربانی کو قبول کر لے. من فلاں ابن فلاں فلاں بن فلاں کی طرف سے. کما تقبلت من خلیلک سیدنا ابراہیم جیسے کہ تو نے ہمارے سردار اپنے دوست ابراہیم کی طرف سے قبول کیا ہے. اے اللہ قبول کر لے. تو دعا مانگتے ہیں بکرا سامنے تو یہ بکروا ہوا جات ہے. قرآن سے پوچھو نہ بکرا جاتا نہ گوشت جاتا نہ اس کا خون جاتا. قرآن میں اللہ فرماتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. ہرگز ہرگز اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا گوشت جاتا نہ اس کا خون جاتا. تو جب جات نہیں تو کاہے پھوکٹ کے 15-20 ہزار روپیہ بہاوت. کچھ نہیں جاتا. اللہ فرماتا ہے نہ بکرے کا گوشت جاتا نہ اس کا خون جاتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ لیکن صرف تمہاری پرہیزگاری اللہ کے یہاں جاتی ہے. تمہاری نیت جاتی ہے. تمہارا نذرانِ عقیدت جاتا ہے. گوشت نہیں جاتا خون نہیں جاتا. پھر بھی ہم قربانی کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں. ایسے ہی ہم کھانا بنا کے شیرینی بنا کے سامنے رکھ کر کے دعا کرتے ہیں. شیرینی تو نہیں جاتی کھانا تو نہیں جاتا لیکن مومن کی دل کی نیت جاتی ہے. لیکن ان لوگوں کے کترنے کی عادت ہے. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا کہ ایک حاجی قیامت کے دن خود تو جنت میں جائے گا ہی لیکن 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جائے گا. دنیا میں جو مسجد میں اذان پکارتا ہوگا قیامت کے دن اللہ اسے فرمائے گا دنیا میں تو اذان پڑھا کرتا تھا آج آخرت میں اذان پڑھ. تیری اذان کی آواز جہاں تک جائے گی لوگ سنیں گے. سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کر لیں گے. اذان دینے والا کتنا خوش نصیب انسان لیکن آج اذان نہ دے. حدیث پاک میں ان معاویہ قال رسول اللہ حضرت معاویہ سے روایت ہے فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من اذنا جس نے اذان پکاری فکتب لہ براءۃ من النار تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے. لیکن اذان نہ پکری ہے. جوانی بھر تو کہوں کٹہر چوری ہے کہوں مرغی چوری ہے اور جب بڑھائے جی ہیں کوئی لائق نہیں تب نماز پڑھی ہے. ایسے نمازی امام کے لیے مصیبتیں بنا تھا. کوئی لائق رہ نہیں گئے اب سوائے نماز روزہ رات بھر نیند تو ہے نہ 3 بجے رات کے اٹھ کے پہنچ گئی ہے مسجد. مولوی او مولوی بہت چربی آئے گی تمہارا آنکھ نہیں کھلا تھا اب تم کا یہاں سے بھگاہن والے ہیں. بتاؤ وہ بڑھوا یوں نہیں سوچا تھا کہ عمر میں ہم کا کری تھا. ارے پہنچ گئے ہو صبح سویرے مسجد میں سب سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو.
وقت آ جائے وضو بنا کے اذان پڑھ دو، اذان کا ثواب تمہیں مل جائے گا، اور اذان کی آواز سے تمہارا امام بیدار بھی ہو جائے گا، تم غیبت سے بھی بچ جاؤ گی، امام کی غیبت سے بھی بچے، کئی فائدے تم کو ملے، اذان کا بڑا ثواب ہے۔ تو میں بتا رہا تھا ایک جلسے میں کہ جب اذان دینے والا شفاعت کرائے گا، ایک حاجی شفاعت کرائے گا، تو ہم سب کے رسول جو رسولوں کے رسول ہیں وہ کیوں نہیں شفاعت کرائیں گے؟ حدیث پاک میں من حفظ علی امتی 40 حدیثا، جس نے میری امت کو 40 حدیث پڑھ کے سنایا، بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا، تو اللہ تعالیٰ اس حدیث سنانے والے کو قیامت کے دن فقیہ بنا کے اٹھائے گا۔ فقیہ بہت بڑا مفتی، اور یہ تو اللہ انعام دے گا۔ 40 حدیث سنانے والے کو اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوگا کہ اللہ اس کو فقیہ بنا کے اٹھائے گا، اور حضور کی طرف سے کیا انعام ہوگا؟ حضور فرماتے وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا، دونوں طرف سے اس کو صلہ ملے گا۔ تو حضور شفاعت کرائیں گے۔ جیسے ہم نے اتنا کہا، وہ ایک لکڑی کے ٹھیکیدار ہوئے، بہت بڑا آدمی ہے، اور جو زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں ان کا بولے میں شرم نہیں لاگا تھے کہ ہم مجمم بولے جیسے پتہ نہیں غلط ہو کہ صحیح ہو، کھڑا ہوئے گا کہ کہا مولانا صفات بکت ہو، قرآن میں تو لکھا ہے منجل لجی اسفو، تم کا منجل لجی اسفو کہا مطلب کہیں کوئی صفات نہ کری، تو ہم کہو کہ آگے کہا لکھا ہے، کہا تو کہوں حافظ تھورو ہیں جو تم کا پورا قرآن سنا، ہم کہا ہاں تم کو بہکانے کے لیے ہی آدھا یاد کرایا گیا ہے، آیت کو کتری گئی ہے تمہارے لیے تاکہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے۔ ایسے بہت سے جگہ تقریر کرو تو کچھ بدتمیز ایسے مل جائیں، کہاں مولانا نماز کے رٹ لگائے، قرآن میں تو لکھا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کوئی حافظ ہے یہاں؟ قرآن میں ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو کہا تھا جب نماز کے لیے قرآن منع کر رہا تھا تب کاہے نماز بکت ہو؟ تو اب کہا جاتا بھائی پوری آیت پڑھو، آیت کو کترو نہ ورنہ ایمان چلا جائے گا، پوری آیت پڑھا کرو۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، کب؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، درا حالے کہ تم نشہ میں ہو، اگر نشہ میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ ورنہ کہو گے کچھ، تمہارے منہ سے نکلے گا کچھ، بولو۔ تو نشہ میں منع کیا گیا، لیکن برباد کرنے کے لیے ان کو آدھی آیت بتا دی گئی۔ اب آیت میں کترنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، دنیا میں سامان کترو تو سامان برباد جائے، اور آیت کترو گے تو ایمان چلا جائے گا۔ تو ایسے جیسے ایک نواب صاحب تھے، سسرال سے دعوت آئی، سسرال کے تواجہ بہت مہنگا ہوتا ہے، تو نواب صاحب کے پیجامہ تو نہیں رہا ہے پران، تو سوچے نوا پیجامہ بنوائے لی، تو گئے پیجامہ کپڑا لائے اور درجی کا دہن پیجامہ بنائے دو، درجی بہت سیدھا آدمی رہا ہے، جتنا کپڑا رہا ہے سب کے پیجامہ بنائے دی، چورائی نہیں، بہت سے درجی تو چوروں ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑا ایماندار ہے، جتنا پیجامہ کپڑا لائے سب کے بنائے دیے۔ اب جب نواز صاحب لے کے گئے نہا وہا پیجامہ پہنی تو پنجا ونجا سب غائب، تو بڑا افسوس، تو پیجامہ اتارنے لگے، مہروا تھی یہاں شام ہو گئے، کہیں دیکھ تیرے نैہر سے تواجہ ہوا ہے، درجی پیجامہ لمبا کہہ دے سے جی کا 4 انچ کاٹ کے چھوڑ کہہ دے سیدھے، تو 65 سال کے کھرائٹ بوڑھیا، گال چھہارا میں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، نواب صاحب پر برس پڑی، رکھا ادھر پیجامہ، ان کا پیجامہ سوار ہے، شام ہے کہ کھانا بنے گی تمہارا پیجامہ کاٹی۔ وہ بیچارے سسرال کے تواجہ خوشی میں نائے مہروا سنس تو اپنی پتویہ تھی گئے، وہ 14 صدق پتویہ،
وہ کہاں مانے والی، وہاں گر رہا ہے گئے کہے سبا دیکھر نہیں ہو سامنے گئے رکھو ادھر. لیکن اب وہ تواجہ کے ایسا شوق سوار کہ پھر گئے اپنے بہن کے پاس. بہنیا سے کہیں تو بہنیوں گر رہا ہے گئے، بٹیا سے کہیں اب رات ہوئی گئے رہے، بٹیا سے کہیں بٹیا وہ نہ ہی کہی تھی. بیچارے مجبور ہوئی کہ آئے کھونٹی پیجامہ ٹانگ دی نہ سوئے گئے. جب سوئے تھوڑی رات گزری تب بیوی سوچیس کہ ہم نے تو بہت غلط کیا، ہمارے لیے روزی کمائے، گھر بنوائے، سب کچھ کیا، میری ہر فرمائش پوری کی، اور ایک پیجامہ 4 انگل کاٹ کر سینے کے لیے کہا، میں نے نہ کر دیا، میرے شوہر کے دل پر کیا گزری ہوگی. تو مہروا اٹھی رات میں کھونٹے سے پیجامہ اٹھائے اور 4 انگل کاٹ کے بکھیائے کے ٹانگ دی. تھوڑی دیر بعد پتوہیوا سوچے سوت رہا ہے کہیں ہائے ہمارے سسر ہم سے پیجامہ کاٹے کہیں نہ، ہم نائے کاٹا تو ہمارے سسر کا کتنی تکلیف ہے. بوٹھی کھٹیا سے گئے کھونٹے سے پیجامہ اٹھائے سو وہ 4 انگل کاٹ کے بکھیائے کے ٹانگ دیے. گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد بہنیا کہیں ہو ساوا کیس ہائے ہمارے بھائی ہم سے پیجامہ کاٹ کے سیے کہیں نہ ہے، ہم نائے کاٹا، ہمارے بھائی کا کتنا دکھ ہوا ہے. بہا اٹھی گئے کھونٹے سے اٹھائے سو 4 انگل کاٹ کے اسی کے ٹانگ دیے. صبح ہوئے والی رہا جب تک کہ بیٹیوا کا تھوڑا یاد آوا کہیں ہائے صبح ہوئی گئے ابا ہمارے پیجامہ منگی ہیں، ہم کاٹا نہیں تو ہمارے ابا پر کتنا صدمہ ہوئی ہے. تو وہاں اٹھی بیچاری گئی کھونٹے سے اٹھائی سو 4 انگل کاٹ کے اسی کے ٹانگ لیے. صبح ہے تو نواب صاحب مہروا سے کہنے رہے سی دے رہے وہ کا کاٹ دے، کہیں کاٹ دیا جاؤ پہن لو، رات میں سی دیا رہا ہے. بڑے خوشی سے نواب صاحب نہین وہین پھر اور گئے. جب کھونٹے سے اٹھائے نو پیجامہ پہنے تو پیجامہ کا ہوا نیکر ہوئی گوا. تب نواب صاحب اپن کھوپڑی پیٹے لاگے کہیں ہائے اللہ یوں کون مصیبت آئے گی. پیجامہ کترا گیا تو ندارد ہو گیا، پیجامہ بجائے نیکر ہو گیا، اور قرآن کی آیت کتری جائے گی تو ایمان کا کیا حال ہوگا. ایصال ثواب بہت برحق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء کو بنایا. سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی کون ہے وہ مسجد قباء بنائی گئی. پھر مسجد قباء میں حضرت ابو ہریرہ صحابی جب حاضر ہوئے تو انہوں نے پوری امت تک قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو ایک وصیت کی تھی، من ادرک ھذا المسجد، جو بھی مسلمان اس مسجد میں آئے فلیصلی رکعتین، تو چاہیے کہ اس میں آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے. ثم یقول، پھر وہ دعا مانگے اللہم ہاتین الرکعتین لأبی ہریرہ، اے اللہ ان دونوں رکعتوں کا ثواب ابو ہریرہ کو عطا ہو. پتہ چلا کہ اعمال کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ نے پوری امت کے لوگوں کو وصیت کیا تھا کہ جو بھی اس مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے میری روح کو ایصال ثواب کر دے. تو چاہے نماز ہو قرآن ہو، ان چیزوں کو پڑھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یقیناً یہ صدقہ ہمارے آپ کے حق میں بہتر ہوگا. آج پردھان محمد اسلم مرحوم اللہ ان کی قبر کو مبارک فرمائے. قبر بڑی کٹھن جگہ ہے، لوگ قبر کو یاد کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا درجہ حضرت عثمان. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ملنے گئے. جب ملنے گئے تو حضور لیٹے تھے اور لنگی کھسکی ہوئی تھی، پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی، ٹوہنا نہیں پنڈلیاں. حضور لیٹے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے، بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی. تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، تب بھی حضور ایسے لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی. تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان ملنے کے لیے گئے. جب عثمان غنی گئے تو حضور نے عثمان کو دیکھا
تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو چھپا لیا۔ تو حضور کی بیوی حضرت عائشہ کہتی ہیں ابا او یا رسول اللہ، میرے ابا آئے تو آپ ایسے لیٹے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ ایسے لیٹے رہے، اور حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلیوں کو چھپا لیا۔ تو حضور فرماتے عائشہ میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں، عثمان سے تو جنت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں، عثمان سے جنت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایسے عثمان جب قبر پہ جاتے تھے تو روتے تھے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہے عثمان تذکر الجنہ ولا تبکی، اے عثمان تم جنت کا بیان کرتے ہو روتے نہیں ہو، وَتَذْكُرُ النَّارَ وَلَا تَبْكِي، اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہو کبھی روتے نہیں ہو، لیکن قبر پہ آتے ہو تو تم روتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا تھا کیوں نہ روؤں، قبر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے القبر منزل من منازل القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے، اس لیے میں روتا ہوں کہ خدا جانے اس منزل میں مجھے کامیابی ملے کہ نہ ملے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا، کاش دنیا کا کوئی تنکا بنا دیتا تاکہ قبر میں حساب دینے سے میں بچ جاتا۔ بڑی کٹھن جگہ ہے لیکن آج ہم لوگوں کے دل اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ قبر سے بھی ڈرتے نہیں۔ ایک بڑھوا رہا ہے بیمار ہوا تو کہ لڑکاؤں کا گھیر کے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات، بڑھاپا کا عالم رہا ہے تو بڑھوا کہتے بھیا رے ابھی ہم بچبے نا، ہم مری جیبے، تب ابا تو کہیں جو ہم مر جیبے نا تو ہمارے کفن میں پران کپڑا دیو نوا نہ دیو۔ لڑکے کہیں ابا یوں کہاں ہوئی سکت ہے کہ تم گھر بنوائے زمین خریدو سب کچھ کی ہو، ہم لوگ کفن میں پران کپڑا دے بے، گاؤں والے کہا کہیں ابا؟ تو بڑھوا کہتے گاؤں والے چکر میں پڑ کے کہ سارے ہم کا پھنسائے دے ہو رہے تم لوگ، کہیں کہا ہے ابا؟ کہنے رے پران کپڑا میں ہم کا لپیٹ کے رکھو قبر میں تاکہ جب فرشتے سوال کرے آئی ہیں اور دیکھیے کفن پران تو کہیں تو بہت پہلے مر چکا ہے، کہیں حساب ہوئی گا ہوئی چھوڑو، تو چھوڑ چھاڑ چلے جائی ہیں اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیو، جڑتے جڑ جائی ہیں کہ نہیں جٹی ہیں رے؟ بتاؤ ایسے دلال بڑھوا پڑے ہیں کہ زندگی بھر تو دلالی کروے کہ نے مرگ بعدو سوچا تھا کہ ہوں 420 کے نکل جائے گا، لیکن یقین جانو خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ آج ہم لوگ جانے تھے کہ ہم لوگ گناہ کہہ دیا گواں والے بھلائے گے تو اللہ بھلائے گا، معاذ اللہ بولو، لیکن گناہ بھولا نہیں جاتا۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی، نیکی کرو، کپڑا پرانا ہوتا پھٹ جاتا، مکان پرانا ہوتا گر جاتا، انسان پرانا ہو کے مر جاتا، لیکن نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، اور گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ گاؤں والے تو بھلائے دیتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ بیٹیا بہن نکال کے بھاگ گئے سال دو سال گاؤں نہ آبک پہنتے کہ دھیرے دھیرے لپٹی آئے لگے، گاؤں والے تھوڑا ڈھیل کاٹین باغ گاؤں میں راہ لاگ بجانا تھا کہ اب سب بھول گئے، گاؤں والے بھول گئے، لیکن جس کو بدلہ دینا وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، اور بدلہ دینے والا مرے گا نہیں۔ اعملوا ما شئتم، پیغمبر فرماتے جو تم چاہو کر لو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔